باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء، باب ہے اس بات کے بیان میں کہ پانی کو لا ينجسه نجس نہیں بنا سکتی شیئن کوئی چیز، کوئی سنو بھئی باب ما جاء فی ماء البحر انه طہور، باب ہے اس بات کے بیان میں کہ سمندر کا پانی طہور پاک کرنے والا ہے، پاک صحابہ کرام کو شک تھا، بلکہ ان کے اختلاف ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے یا ناپاک۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ ناپاک ہے، اور جمہور صحابہ کا مذہب ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے۔ اب یہ اس اختلاف کا منشا کیوں ہوا اور عبداللہ ابن عمر نے اس کو ناپاک کیوں کہا؟ تو معارف السنن نے لکھا ہے کہ اس شک اور شبہ کے دو اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ سمندر کے اندر لاکھوں کروڑوں ارب و حیوانات ہیں، اور روزانہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں مرتے ہیں، اور وہ مری ہوئی حیوانات گلتے ہیں، سڑتے ہیں اس میں۔ تو صحابہ کرام کو یہ شبہ ہوا کہ جب اتنی مردار اس پانی میں موجود ہے تو پھر یہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ ناپاک ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تحت البحر نار، کہ سمندر کی نیچے جہنم ہے، اور جہنم ناپاک ہے، اور سمندر اس کا ڈھکنا ہے، تو یہ بھی ناپاک ہوا۔ ان دو اسباب کی وجہ سے حضرات صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بحری سفر کرتے ہیں، میٹھا پانی ہمارے پاس کم ہوتا ہے، اگر وضو کرے تو پینے کا پانی نہیں ملتا، وضو نہ کرے تو سمندر کا پانی تو ناپاک ہے، نماز کا کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا الماء طہور لا ينجسہ شیء۔ صحابہ کرام کا اختلاف ختم۔ عبداللہ ابن عمر چونکہ قائل تھے کہ یہ ناپاک ہے، اور ایک قول میں یہ کہ یہ مکروہ ہے، تو امام ترمذی عبداللہ ابن عمر کی روایت نقل کرتا ہے کراہیت کا، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس حدیث آنے کے بعد کہ الماء طہور یا لا ينجسہ شیء، نہ صحابہ کا شک رہا نہ صحابہ کے اختلاف رہا، اب اس پر اجماع ہے کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ پاک ہے۔ باب ما جاء فی ماء البحر انہ طہور، کہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ حدثنا قتیبۃ عن مالک وحدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن صفوان بن سلیم عن سعید بن سلمہ من آل بن ازرق ان المغیرۃ بن ابی بردہ، یہ من بنی کیا ہے دار، اخبرہ انہ سمع ابا ہریرہ یقول سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر، ہم سفر کرتے ہیں سمندر کا، ونحمل معنا القلیل من الماء، اور اپنے ساتھ میٹھا پانی تھوڑا لے جاتے ہیں، فإن توضأنا به عطشنا، اگر ہم اس میٹھی پانی سے وضو کریں تو پیاسے رہ جاتے ہیں، نو افنتوضأ من البحر، تو سمندر کی پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا منشا دو سبب تھے، ایک تو یہ ہے کہ ہزاروں جانور روزانہ اس میں مرتے ہیں، گلتے ہیں، سڑتے ہیں، تو یہ کیسے پاک ہوگا؟ دوسرا یہ کہ حضور نے فرمایا ان تحت البحر نارن، کہ جہنم کے سمندر کی نیچے جہنم ہے، اور جہنم پلیت ہے، تو اس کا ڈھکنا جو ہے وہ بھی پلیت ہوا۔ ان دو اسباب کی وجہ سے انہوں نے سوال کیا، تو حضور نے فرمایا هو الطہور ماؤہ، ہوا یہ سمندر
پاک اور پاک کرنے والا ہے اس کا پانی. یہ تو پہلی جملے کی تقریر تھی. والحل میتتہ، اور حلال ہے اس کا مردار، حلال ہے اس کا مردار. اس جملہ میں معرف السنن نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سمندر کے جانوروں میں حلال کون سا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ایک سور حرام ہے سمندر کا. سور کے علاوہ جتنی بھی جاندار سمندر میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے. اور استدلال یہاں سے کرتے ہیں والحل میتتہ، اس کی مردار بھی حلال ہے. البتہ سور کا استثناء اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قرآن نے بتایا ہے حرم علیکم میتہ و دم و لحم الخنزیر، اور لحم خنزیر کا عام ہے، خواہ خنزیر بری ہو یا بحری ہو. السلام علیکم. خیر نہیں، ہاں سال لے لکھیں کھان کے خیر نہیں آؤ شروع دیں خادہ ڈیرہ. تو امام مالک رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سمندر میں ایک سور حرام ہے. سور کے علاوہ جتنی بھی غیر مقلد حیوانات ہے وہ سب حلال ہے. اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں والحل میتتہ، حلال ہے سمندر کی مردار جانور بھی. البتہ سور کا استثناء اس لیے کرتا ہے کہ اس میں قرآن آیا ہے حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر. خنزیر میں بری کی قید نہیں ہے. معلوم ہو کہ خنزیر بری ہو یا بحری ہو وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے. یہ مذہب ہے امام مالک. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کے جانوروں میں ایک مینڈک حرام ہے، باقی تمام حلال ہے. دلیل پیش کرتے ہیں والحل میتتہ کہ اس کا مردار بھی حرام ہے. البتہ مینڈک کو حرام اس لیے کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن دوائن یتخذ فیہ الضفدع، حضور نے اس دوائی سے منع فرمایا جس میں مینڈک کوٹا گیا ہو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ 2 مذہب ہو گئے. تیسرا مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ سمندر کے جانوروں میں ایک مچھلی حلال ہے، باقی سارے حرام ہیں، باقی سارے حرام. ٹھیک ہے. اور اس حدیث کا جواب دیتا ہے کہ میتہ سے مراد مچھلی ہے، باقی جانور نہیں ہے. کیوں؟ حدیث میں ہے احلت لنا دمانی و میتتانی، ہمارے لیے 2 خون حلال ہے، ایک دل اور ایک جگر. ایک کلیجے اور ایک جگر، وہ 2 جمی ہوئی خون ہے، یہ حلال ہے. وہ میتتان، اور 2 مردار حلال ہے، الجراد و سمک، ایک ٹڈی ملخ اور ایک مچھلی. تو دیکھو اس حدیث نے میتی کی تفسیر کی کہ میتہ سے مراد کیا ہے؟ ہر جانور بحری مراد ہے یا صرف سمک مراد ہے؟ سمک. ایک مسئلہ یہ ہے. ٹھیک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی اگر مر جائے اور پانی کی سطح پر آ جائے تو وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو امام مالک و امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے حلال ہے الحل میتتہ، اور امام صاحب کہتے ہیں وہ مچھلی بھی حرام ہے جس کی موت کا سبب معلوم نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ مچھلی جس کی موت کا سبب معلوم نہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ مردار ہے. حدیث میں ہے وما تفا عنہ، جو پانی کی سطح پر مری ہوئی آئے تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. 2 مسئلے. تیسرا مسئلہ آج کل درپیش ہے. اتنا سا جانور ہے مچھلی کی شکل میں، اس کو جھینگا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جھینگا. تو اس میں اختلاف ہے کہ جھینگے کا کھانا جائز ہے یا نہیں. تو علامہ دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ یہ حلال ہے. یہ کیا ہے؟ حلال. لیکن فقہا مچھلی کی تعریف کرتے ہیں، 3 قید لگاتے ہیں. ایک یہ کہ اس کی کمر میں کنگھی ہو،
یعنی ہڈی ہو دائیں بائیں جو ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے ہڈی ہو. ایک دوسرا یہ کہ وہ پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے. تیسرا یہ کہ وہ سانس منہ سے نہیں لیتی کیونکہ پھر پانی اندر چلا جاتا ہے مر جاتی ہے. وہ کانوں کے ذریعہ سانس لیتی ہے. تو مچھلی کی 3 علامات ہے. ایک یہ کہ اس کی کمر میں ہڈی ہو کنگھی والا, اور ایک یہ ہے کہ وہ پانی کے بغیر نہ رہ سکے, اور ایک یہ ہے کہ وہ کانوں سے سانس لے لے. اس کا منہ واٹر پروف ہوتا ہے, یہاں ایک پردہ ہوتا ہے اندر پانی نہیں جاتا, سانس نہیں لے سکتی منہ کے ذریعہ, وہ کان کے ذریعہ جو ہے وہ سانس لیتی. اب جب مچھلی کی تعریف میں 3 قیدیں ہیں تو سب سے پہلی قید یہ ہے کہ اس کی کمر میں ہڈی ہو کنگھی والی, اور جھینگا کی کمر میں بالکل ہڈی نہیں. جب نہیں ہے تو یہ کیڑا ہے, اس لیے حرام ہے. کراچی کی مولوی خوب کھاتے ہیں, اتنا ہے, وہ تقریباً 1000 روپے کلو ہے. 1000 روپے کلو جو ہے وہ مل جاتی ہے وہ مردار. کراچی کی زنانہ مولوی اس کو کھا جاتے. اس میں قوت مردمی زیادہ ہے, اس لیے مولوی کہتے تاکہ ٹھاٹھا بجے رہے. ہے حرام, جھینگا مچھلی کھانا حرام. اچھا, یہ تیسرا مسئلہ. وفی الباب عن جابر والفراسی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. یہ قول اکثر فقہا کا من اصحاب نبی علیہ السلام, جن میں سے ابو بکر, عمر, ابن عباس ہے. لم یروا باسا, انہوں نے گناہ نہیں دیکھا بماء البحر, کہ سمندر کا پانی استعمال وہ پاک ہے. اور مکروہ جانا ہے بعض اصحاب نبی علیہ السلام نے وضو بماء البحر, منہم ابن عمر. یہ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عمر ہے, اور عبداللہ ابن عمر وقال عبداللہ ابن عمر ہوا نار, یہ سمندر آگ کے اوپر ہے, اور آگ ناپاک ہے تو یہ بھی ناپاک ہے. باب التشدید فی البول.